أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، یعنی دو ایکسٹریمز. ایک ہے کہ میاں بیوی کے درمیان عدم موافقت ہو جائے اور نوبت طلاق تک پہنچ جائے، وہ تو ڈسکس ہو گیا سورہ طلاق میں. دوسری سچویشن کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اتنی ہم آہنگی ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو حلال و حرام کی تمیز ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جائے. اب یہ موضوع ہے اگلی صورت کا. یا ایھا النبی، اس کو بھی خطاب کیا تھا یا ایھا النبی سے، یہاں بھی خطاب ہے یا ایھا النبی سے. لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں حرام کرتے ہو اس کو جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے. تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی خوش کرنے کے لیے، ان کی اپروول کے لیے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے اے مسلمانوں تم پر لازم کر دیا ہے اپنی ان قسموں کو کھولنا جو تم نیک کاموں کو روکنے کے لیے کھا بیٹھو. جیسے سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھانجا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس تہمت کو بڑھانے چڑھانے اور عام کرنے میں پیش تھا، اس پر حضرت ابوبکر نے بہت سے احسان کیے ہوئے تھے، تو غصہ آ گیا ان کو کہ ہن میں تیرے کچھ احسان کر جاؤں گا تو پھر یہ قسم کھا لی. عام یعنی اپنے اوپر قیاس کریں تو فطری سا عمل ہے کہ آپ نے کسی پر نیکیاں، اس کسی کے ساتھ نیکیاں کی ہوں، ایک نہیں کہی، اور پھر وہ آپ کو اس طرح نقصان پہنچائے تو غصہ آ جاتا ہے انسان. وہ بھی انسان تھے، غصہ آ گیا. تو وہاں انہیں منع کر دیا گیا کہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ ایسے کرے. اب اس کو فرض قرار دے دیا گیا کہ نیک کاموں سے باز رہنے کی قسم کو توڑنا مسلمانوں پر لازم ہے. واللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ تمہارا سرپرست ہے، آقا ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہ علم والا، حکمت والا ہے. اس کے سارے احکام مبنی پر حکمت ہوتے ہیں اور علم پر مبنی ہوتے ہیں. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے ایک کو کوئی راز کی بات بتائی، فلما نبات بھی، لیکن جب انہوں نے اس کو لیک آؤٹ کر دیا، وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو اس پر مطلع کر دیا. عَرَّفَ بَعْدَهُ أَعْرَضًا بَعْدَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا جتلایا اور باقی کو گول کر دیا. اب دو انتہائیں، یعنی ایک تو انتہا اس پہلو سے ہے نا کہ عدم موافقت ہو جائے تو طلاق ہو جائے، اور دوسری کس پہلو سے ہے کہ بہت زیادہ آپس میں انس پیدا ہو جائے. تو اس میں بھی یعنی طلاق ہمارے ہاں پہلے جو ہے وہ طلاق کا رواج نہیں ہوتا تھا، خاص طور پر انڈین سب کانٹیننٹ میں، عربوں کے ہاں تو عام ہے. لیکن یعنی جب بیٹی کو رخصت کیا جاتا تو یہی کہا جاتا کہ تیرا مرنا جینا ہوتا ہی ہے، لہذا مار کھاتی، پٹتی، ذلیل ہوتی وہیں بیٹھی رہتی تھی، اور اپنے والدین سے آ کر تذکرہ بھی وہ نہیں کرتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ایک ایکسٹریم کیا ہے اس میں کہ ایک عورت جو ہے وہ اتنی زیادہ سپریس ہو جائے اس سچویشن میں آ کر کہ اس کو she learns to live with it. وہ جیسے کسی خاتون کا شوہر اسے بلاتا بھی نہیں تھا، تو ایک دن اس نے اس کو قرض کیا، تو اس نے اپنے سہیلیوں کو خوش ہو کر بتایا کہ عائشہ جی نے مجھے پھٹے منہ کہا تھا. یہ ایک ایکسٹریم ہے. دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ عورت نہ صرف یہ کہ ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جائے، بلکہ عورت جو ہے وہ مرد پر حاوی ہو جائے، اور حاوی ہو پر پھر اس سے وہ اپنی مرضی کے مطابق اسے چلائے. یہ دوسری انتہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی
اگرچہ عورتوں کو ٹیکل کرنا جو ہے یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ہے. یعنی آپ دفتر میں بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہو سکتے ہیں لیکن گھر میں وہ سب ایک ہی جیسا معاملہ ہوتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ باہر صدر پارٹیسپیٹو ٹائپ آف مینیجر کہ بیسٹ سمجھا جاتا ہے پارٹیسپیٹو ٹائپ. تو یعنی کامیاب جہاں تک تعلق ہونے کا تعلق ہے یعنی وہ سٹائل جو ہے وہ بھی ایک اعتبار سے کامیاب ہے کہ دب کے رکھو, ڈانٹ ڈپٹ کے رکھو, اور عورت will learn to live with it and your life will be smooth. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سٹائل اڈاپٹ نہیں کیا. آپ نے کون سا سٹائل اڈاپٹ کیا ہے؟ وہ سورہ تغابن والا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. اور جب بھی آپ یہ سٹائل اختیار کریں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہوگا. جیسے آپ بہت زیادہ سختی کریں گے تو بالکل دب جائے گی, بولے گی بھی نہیں, and she will learn to live with it. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر آپ نرم رویہ اختیار کریں گے تو پھر لازماً وہ پھر کچھ نہ کچھ اسے بھی لبرٹی ملے گی اور پھر وہ آپ کے سامنے بولے گی بھی صحیح, آپ سے جھگڑا بھی کرے گی, آپ سے ارگو بھی کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک کائنڈ اور بڑے شفیق ہسبینڈ تھے اور آپ کا مینجمنٹ سٹائل وہ تھا, مسنون سٹائل جو ہے وہی ہے. اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ معاملہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بیویاں تھیں اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ آپ نے ان سب کو سیٹسفائی کر کے رکھا ہے. لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے کچھ مردوں کی کمزوریاں بنائی ہیں ایسے اللہ نے عورتوں کی کمزوریاں بنائی ہیں. وہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ دونوں ایک نہیں ہیں. جینیٹیکلی اسپیکنگ اس میں سارے کروموسومز ایکس ایکس ہیں, اس میں سارے کروموسومز ایکس وائی ہیں. ایک یعنی جوڑا جو ہے ایک پیئر جو ہے وہ ایکس وائی ہے تو ہے تو ڈیفرنٹ. تو اب وہ نفسیات بھی ڈیفرنٹ ہے, سائیکالوجی بھی ڈیفرنٹ ہے, کیمسٹری بھی ڈیفرنٹ ہے, بیہیویئر بھی ڈیفرنٹ ہے, اپروچ بھی ڈیفرنٹ ہے. لیکن وہاں میں نے اس کیا تھا نا کہ بچوں کے ساتھ مشابہت ہے کہ ایک جذباتی مخلوق ہے. اگر آپ بچے کو ہینڈل کریں بڑا سمجھ کر تو آپ بچے کے ساتھ 1 گھنٹہ نہیں گزار سکتے. بچہ الٹی سیدھی بات کرے گا, رکھ کے آپ تپیڑ ماریں گے, مڑ کے آپ کے پاس آئے گا بھی نہیں. لیکن آپ بچے کو بچہ سمجھ کر ڈیل کریں, یو وڈ ہیو نو پرابلم. بچے کے ساتھ آپ جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, کبھی بچہ بن رہے ہوتے ہیں, کبھی جو ہے اس کے ساتھ آپ یوں کر کے دوڑ لگاتے ہیں کہ آپ دوڑ لگائیں, خود پیچھے رہ جاتے ہیں, اسے آگے نکلن دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بچے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. اور آپ نے شاید آپ کو معلوم ہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی ہے. ایک دفعہ ہار گئے ہیں خود ہی ان سے اور دوسری دفعہ جیت گئے ہیں حضرت عائشہ سے خود ہی. یعنی بالکل جسٹ ہی از ٹریٹنگ لائک چلڈرن. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک وے آف ایڈمنسٹریشن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کی کچھ کمزوریاں بنائی ہیں. یعنی مرد کتنا ہی پاک باز کیوں نہ ہو, وہ اس کی ایک کمزوری جو ہے وہ رہے گی کہ وہ 4 بیویاں بھی ہو تو ادھر ادھر اس کی نظر جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی ایک کمزوری بنائی ہے. اسی طرح عورت کی بھی ایک کمزوری اللہ نے رکھی ہے بہت بڑی. یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے یعنی 1 سے زیادہ بیویاں مرد کو الاؤ کی ہیں, لیکن اس کو عورت کے لیے بہت بڑا امتحان بنایا ہے. عورت کو سوکن جو ہے مری ہوئی بھی قابل قبول نہیں ہوتی. ازواج مطہرات جو تھیں ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ احزاب میں کہ وہ یعنی سنت اور اتباع سنت رسول کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہے کہ جو عام امور ہیں مردوں اور عورتوں کے کامن, ان میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسوہ ہیں. لیکن جو عورتوں کے خاص امور ہیں, ظاہر ہے حضور تو کبھی عورت نہیں بنے, تو وہ اب عورتوں کے لیے کیسے اسوہ ہو, کون سا اسوہ ہوگا؟ وہ ازواج مطہرات ہیں. اسی لیے انہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. ازواج مطہرات ہمیں کہتے ہیں نا انہیں. تو معلوم ہوا کہ عورتوں کی ساری لاٹ میں سے دے آر دا بیسٹ آف دا لاٹ. لیکن وہ بیسٹ جو ہے وہ بھی کیا ہے کہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو اکثر یاد کرتے تھے اور مجھے برا لگتا تھا. ایک دن میں نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول مجھ میں کیا کمی ہے کیا آپ کو ابھی تک وہ چھوٹے قد والی یاد آتی ہے؟ یعنی برا نام لے کر پکارا حضرت خدیجہ کو. سوکن تھی نا, اگرچہ مری ہوئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ, عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو, تمہیں معلوم ہے کہ اس نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا. لیکن ایک بات تو بہرحال ہو گئی نا
کہ اس بیسٹ آف دی لاٹ میں بھی وہ شوکنابہ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہے. تو مری ہوئی قابل قبول نہیں تو زندہ کیسے قابل قبول ہو سکتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ رات تو گزارتے تھے باری باری سب کی طرف، لیکن عصر کی نماز کے بعد آپ ایک فلائنگ راؤنڈ لگایا کرتے تھے سب کے ہاں. ایک کے ہاں گئے، 5-10 منٹ بیٹھے، حال احوال پوچھے اور کوئی گپ شپ لگائی، پھر اگلی کے ہاں، پھر اگلی کے ہاں، پھر اگلی کے ہاں. ایک حضور کی زوجہ محترمہ تھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ہاں کہیں سے ہدیہ آیا مغافیر کا شہد، وہ ایک خاص پھول ہے کہ شہد کی مکھی اگر اس ویسینٹی میں رہے گی تو اس کا وہ رس جو ہے وہ لے گی اور پھر اس سے جو شہد بنے گا اس میں وہ اس پھول کی تھوڑی سی اسمیل جو ہے وہ آتی تھی. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے فٹافٹ یعنی شربت بنا کر شہد کا حضور کو پیش کر دیا. حضور کو شہد بہت پسند تھا. تو اگلے دن آپ تشریف لائے ہوں گے تو آپ نے پوچھا ہوگا کہ بھائی وہ شہد، انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو پلاتی ہوں. اب ظاہر ہے کہ ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرے پاس زیادہ وقت گزارے، خاص طور پر جب یہ پتا ہو کہ اس نے سوگن کے پاس جانا ہے. اب انہوں نے بھی ذرا اس کو تھوڑا سا لمبا کیا ٹائم، تھوڑا سا مکس کر، پہلے اٹھتے میں دیر لگا دی، پھر مکس کرنے میں دیر لگائی ہوگی، پھر پیش کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لیا ہوگا، دیر ہو گئی. 1 دن 2 دن 3 دن. اب جو اگلی ہیں ان کو تشویش ہو رہی ہے ادھر بہت ہی دیر کیوں لگ رہی. تحقیق کی تو ایک پتہ چل گیا کہ وہ شہد پیش کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مغافیر کا. اور پھر حال کیا کیا جائے، سر جوڑ کے بیٹھی ہیں باقی ساری. انہوں نے کہا کہ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے وہ مغافیر کا شہد پیا. طے ہو گئی بات ان کے درمیان کہ اچھا اب زینب کے پاس سے اٹھ کے حضور جس کے پاس بھی جائیں تو وہ کہے کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ میں سے اسمیل آ رہی ہے. آپ نے کہا اچھا، اور تو میں نے کچھ نہیں کھایا. زینب کے ہاں وہ شہد جو لیا ہوا. اچھا چل دسی نہ کسی نو نہیں پیا کروں گا شہد میں. اب ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی. ذرا اس کو زمین پہ لے کے آئیں، یعنی ایسی سچویشن ہو تو سوکن کے ہاں سے وہ نہیں پیئیں گے تو اس پر جو خوشی ہوئی تو ٹیڈی تک گل نہیں رہ سکتی. اگلی نے کیا ہے دسی کسی نے نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سی کہ میں نہیں کھایا کروں. اس پر یہ ذکر ہے. اب یہ آیات پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے ایک سے کوئی بات راز کی کہی. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، لیکن جب اس زوجہ محترمہ نے اس کو ایکسپوز کر دیا، لیک کر دیا، اس راز کو لیک آؤٹ ہو گیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی. revealed this to him. عرف بعدہ، اب یہ حضور کی شرافت ہے. ایک انداز کیا ہوتا ہے، ادرانی ہمیں کیسے دفنا کیسے نہیں کیوں دے تو، ایک یہ انداز ہے. ایک انداز کیا ہے، شفیق انداز، یعنی باتوں باتوں میں ہلکا سا اشارہ کیا اور باقی بات گول کر دی، اور جس نے وہ حرکت کی ہوتی ہے وہ فوراً پتہ تو چل جاتا ہے کہ اس طرح پڑا جائے، لگ گیا پتہ. اچھا اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیق ہیں، یعنی اگر سخت گیر ہوتے تو بولتی بھی نہ آگے سے کوئی بیوی. اب چونکہ شفیق ہیں، اب یہ نہیں کہا، انہوں نے جھوٹ تو نہیں بولا کہ میں نے نہیں کہا. اب دیکھیے غور کیجئے الفاظ پر. عرف بعدہ وعرض بعد، رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ذکر کیا، جتلایا اور باقی گول کر دیا. فلما نباہا بہ، تو جب اللہ کے رسول نے انہیں یہ بات جتلائی، قالت کہنے لگی من نباہ کہا تھا ایویں تنگنے کے، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا، یعنی من نباہ کہا تھا، اس کو یعنی گھر کی زبان میں لے کے ایویں تنگنے کے، یعنی تھوڑا سی مسکراہٹ اور تھوڑا سا ایک انداز تنگنے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ قال نبانی العلیم الخبیر، مجھے خبر دی ہے علیم و خبیر نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جواب طلبی اور وہ حاضری کے ادھر آپ پیش ہو، نقدی نکینہ کر، وہ تو کرایا نہیں، نرم ہے. اب تھوڑی سی ذرا ریزسٹنس ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے میں، دونوں کو. اب اللہ تعالیٰ جو ہے، حضور نے تو کچھ نہیں کہا، بس جتلایا اور گول کر دیا. اللہ تعالیٰ جو ہے محاسبہ کر رہا ہے. ان تتوبا الی اللہ فقط سقط قلوبکما. جیسے انگریزی میں محاورے ہوتے ہیں نا، پٹ آن پہننا، پٹ آف اتارنا، ایسے عربی میں محاورے ہوتے ہیں. یعنی رغبا الا ٹو بی انکلائنڈ اور رغبان ٹو ڈیکلائن.
تو سغط جو ہے یہ دونوں طرف جا سکتا ہے، انکلائن ہونے کے معنوں میں بھی اور ڈکلائن ہونے کے معنوں میں بھی، پریپوزیشن آگے بیاننے کی۔ تو ان تتوبا الی اللہ ہے، اگر تم اللہ کے جناب میں توبہ کرو، فقط سخط قلوبکما، تو تمہارے دل تو مائل ہی ہیں، انکلائن ہے، تو دل کر بھی رہا ہے پر ہمت نہیں ہو رہی۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم ایک دوسرے کو بیک کرو گی، معافی شنگی نہ منگی، یعنی ایک عام انداز ہوتا ہے نا کہ معافی نہ منگی روز نہ گل بن جائے ہوئی پکی نہیں تھوڑی جی، اب یہ وہ ان تظاہر علیہ، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے کو مدد کرو گی تو یاد رکھو فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ حضور کا پشت پناہ ہے اور جبریل بھی اور نیک مرد مسلمان بھی، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، مور اوور فرشتے بھی حضور کے پشت پناہ ہیں، یعنی تم اکیلی رہ جاؤ گی، اللہ کے رسول کے سپورٹر تو بہت ہیں۔ اب ایسی سچویشن کے اندر گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اب معاملہ کچھ بگڑ رہا ہے، وہ 4 بندیاں نو جا کے کنونس کرے، تو یہ وارننگ دے دی کہ تمہارا ساتھ کوئی نہیں دے گا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا تھا جسے ایلا کا واقعہ کہا جاتا ہے، کہ جب مسلمانوں کے عام گھروں کے اندر وسعت آ گئی، مال غنیمت آ گیا، تو ازواج مطہرات کو تشویش ہوئی کہ ہمارے لیے ابھی تک کوئی وظیفہ نہیں بڑھایا گیا، ہمارے گھروں میں وہی تنگی ہے۔ تو انہوں نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ریپرزنٹیشن کی کہ اللہ کے رسول اب باقی گھروں میں تو وسعت ہے، تو آپ ہمارا بھی وظیفہ بڑھا دیں۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر جو تھا یہ اختیاری فقر تھا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا۔ جیسے اقبال نے کہا نا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، آپ بھی یہی چاہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوا اور آپ نے 1 مہینے کا بائیکاٹ کیا۔ مسجد نبوی کی چھت پر ایک چبوترا بنایا گیا، صاحبان بنایا گیا، اسی میں آپ نے قیام فرمایا 1 مہینہ۔ تو ان دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے ملنے کے لیے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے کی اجازت نہیں دی، تخلیق کا وقت ہر کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر کو احساس ہوا کہ شاید چونکہ حضور بیویوں سے ناراض ہے اور میں ان کی ایک بیوی کا باپ ہوں، تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں حفصہ کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ نہ سمجھے کہ میں حفصہ کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ حکم دیں گے تو میں حفصہ کا سر لے کے بھی حاضر ہو جاؤں گا، یعنی آئی ایم لائل ٹو یو ناٹ ٹو ہر، میں آپ کا وفادار ہوں، میں آپ کا امتی ہوں، مجھے آپ سے جو محبت ہے اس سے نہیں ہے، اگرچہ وہ میری بیٹی ہے۔ تو یہ ہے صالح المومنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بھی آن ٹاپ آف دیٹ۔ اور پھر تمام بیویوں کو مخاطب کر کے کہا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا، اگر ہمارا نبی تمہیں طلاق دے دے تو کیا جب اس کا رب اس کے لیے ریپلیس کر دے بیویاں بیٹر دین یو، ان وٹ ریسپیکٹ، کس کس پہلو سے، ایز مسلمز، ایز مومنز، فرمانبردار ہونے کے اعتبار سے اور توبہ کرنے والیاں ہونے کے اعتبار سے، عبادت گزار ہونے کے اعتبار سے، روزہ رکھنے والیاں ہونے کے اعتبار سے، ثیبات وابکارا، اور وہ شوہر اور اشنا بھی ہو سکتی ہیں، یعنی بیوہ اور مطلقہ بھی ہو سکتی ہیں، وہ ابکارا اور ورجنز بھی ہو سکتی ہیں، کنواریاں بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ لا یعصون اللہ امرہم، ان پر ایسے سخت فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ یعنی آپ کا بچہ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے جیل میں چلا جائے، اس کو سزا ہو جائے، قید با مشقت ہو جائے، تو آپ ہاتھ پاؤں ماریں گے، کوشش کریں گے کہ جیل کے حکام سے کوئی نہ کوئی رابطہ قائم کر کے تو کم سے کم تو 2 سال تو اسے جیل میں رہنے ہی ہیں، لیکن کم سے کم با مشقت نہ ذرا ہلکا کیا جائے، واضح کر دیا۔ وہاں ایسے سخت فرشتے ہیں، ایسے باصول اور اللہ کے فرمان بردار اور لائل ہیں، جو اللہ حکم دے گا وہ کریں گے، تمہاری نہیں مانیں گے، اللہ کی مانیں گے۔ یا ایھا الذین کفروا، قیامت کا نقشہ کھینچا، اے کافرو لا تعتذروا اليوم، آج معذرتیں پیش نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں تمہارے اپنی ہی کرتوتوں کی سزا دی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو جیسا کہ ایک سچی توبہ، مخلص توبہ،
ارنس توبہ، یعنی اوپر اوپر سے توبہ نہیں، توبہ کی تسبیح نہیں، واقعتاً توبہ. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کیا عجب تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور داخل کرے تمہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا. نورہم یسعیٰ بین ایدیہم وبایمانہم، سورہ حدید میں ہم پڑھ چکے ہیں. وہ روشنی کی بیم جو آگے اور دائیں ہاتھ جائیں گی، ان کی روشنی ہوگی ان کے دائیں ہاتھ اور ان کے آگے اور ان کے دائیں ہاتھ. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور درخواست کریں گے اللہ سے، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہماری روشنی کو مکمل کر دے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے. وغلظ علیہم، ان پر سختی کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ جنگ نہیں کی کہ سختی کی ہے، تو معلوم ہوا کہ جہاد جو ہے وہ صرف جنگ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی اسٹرگل جو کی جائے اس پر جہاد کا اطلاق ہو سکتا ہے. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ مثال بیان فرماتا ہے کافر عورتوں کے لیے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی. کانتا تحت عبدین، یہ مضمون آ رہا ہے کہ اگرچہ گھریلو زندگی میں یہ انٹر لنکڈ ہیں میاں بیوی، لیکن اخروی اعتبار سے وہ لنکڈ نہیں ہے. بیوی اپنا حساب لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگی، مرد اپنا حساب لے کے پیش ہوگا. اور کسی کافر بیوی کو اس کے شوہر کا اللہ کا نبی ہونا بھی کچھ فائدہ نہیں دے گا، اور کسی نیک مومنہ عورت کو اس کے شوہر کا فرعون ہونا بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے کافر عورتوں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں تھیں ہمارے دو انتہائی نیک بندوں کے ماتحت. فخانتاہما، یٹ انہوں نے ان کے ساتھ وفاداری نہیں کی، خیانت کی. اور اہل سنت کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی. تو یہاں خیانت کا پھر کچھ اور مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ ہم مانگی اختیار نہیں کی، شوہروں کے راز جو ہے انہوں نے کفار کو، ان کے دشمنوں کو بتا دیے وغیرہ وغیرہ. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو پھر وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. وقیل ادخل النار، اور کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں. ما داخلین، عام داخل ہونے والوں کے ساتھ، یعنی نبی کی بیویاں ہونے کے اعتبار سے کوئی اے کلاس بی کلاس کے ساتھ نہیں، عام داخل ہونے والوں کے ساتھ، نو پریولیج. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے مومن عورتوں کے لیے فرعون کی بیوی کی، حاسیہ کی. اذ قالت، جب اس نے عرض کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، ربا میرے لیے جنت میں اپنے پاس اپنے قرب میں ایک گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور اس کی زیادتیوں سے بچا. ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، یہ کیا ہے؟ یہ نور علی نور ہے. خاندان بھی نیک، ماں بھی نیک، باپ بھی نیک، اور حضرت مریم خود بھی اللہ کی فرما بردار. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور مریم عمران کی بیٹی کی مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا کے ساتھ لنکڈ ہے. اور مومن عورتوں کے لیے اللہ مثال بیان فرماتا ہے عمران کی بیٹی مریم کی بھی. التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اس میں پھونک دیا اپنی روح میں سے. یہ دو مثالیں جو قرآن مجید نے دی ہیں، حضرت یحییٰ کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش. حضرت یحییٰ کی پیدائش یعنی فیمیل گیمٹ کے بغیر ہوئی. ان کی والدہ جو تھیں وہ بانجھ تھیں، یعنی اومن پروڈیوس نہیں کر سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں بیٹا پیدا کر دیا. اور یہاں کیا ہوا؟ ان کی نہ شادی ہوئی، نہ کسی مرد نے ان کو چھوا، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے. فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اس میں پھونک دیا اپنی روح میں سے. وصدقت بکلمات ربہا،
اور مریم نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی، اپنے رب کی باتوں کی، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور وہ فرما بردار بندوں میں سے ہو گئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ خلونا معاه